تو امام مہدی کس زمانے میں آئیں گے؟ تحل الفقر والغربہ، فرمایا کہ جب غربت، فقر و فاقہ، مہنگائی عام ہو جائے گی تو امام مہدی آئیں گے۔ بتاؤ آج کے زمانے میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ غریبی ہے، بے روزگاری بھی ہے، مہنگائی بھی ہے۔ تو ایک نشانی یہ پوری ہو گئی۔ دوسری نشانی، دریائے فرات خشک ہو جائے گا۔ 4 دریا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چاروں دریا جنتی ہیں۔ 2 دریا الجیحون و سیحون، یہ تو 7ویں آسمان کے اوپر بہ رہے ہیں۔ 2 دریا زمین میں ہیں، النیل والفرات، دریائے نیل جنتی دریا اور دریائے فرات بھی جنتی دریا۔ تو فرمایا کہ یہ جو دریائے فرات ہے یہ خشک ہو جائے گا۔ یہ دریائے فرات ہے کہاں پر؟ یہ لہذا ترکی کے آرمینیا پہاڑوں، جو برفیلے پہاڑ ہیں، وہ جب آرمینیا کے برفیلے پہاڑ پگھلتے ہیں تو ترکی سے یہ دریائے فرات نکلتا ہے، دریائے فرات کا پانی نکلتا ہے اور عراق راستے میں پڑتا ہے، تو عراق کو سیراب کرتا ہے، پھر بحیرہ تبریہ میں جا کر گرتا ہے۔ جیسے انڈیا اور پاکستان کی پانی پر جنگ ہے، انڈیا سے جتنی بھی سمندر اور دریا نکلتے ہیں وہ پاکستان کو سیراب کرتے ہیں۔ انڈیا کہتا ہے کہ میں پاکستان کو پانی نہیں دوں گا، پھر پاکستان اور انڈیا کی اس میں جنگ ہوتی ہے، جبکہ وہ اس سے پہلے مذاکرات میں طے ہوا تھا کہ تم پانی دو گے۔ اسی طریقے سے ترکی اور عراق کی پانی پر جنگ ہے۔ ترکی بار بار یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پانی نہیں دوں گا دریائے فرات کا۔ دریائے فرات کو اگر میں پورا روک دوں تو دریائے فرات آگے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا۔ جب آگے نہیں بڑھے گا تو عراق کو پانی ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہے عراق اور ترکی کی جنگ عنقریب ہے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ وہ جنگ ہوئی ہے۔ اب جو ہے سچویشن یہ ہے کہ ترکی نے ایک بڑا ڈیم بنایا ہے، اتنا بڑا ڈیم بنایا ہے، 1600 مربع کلومیٹر کا لمبائی اور اس کی چوڑائی ہے۔ کمال آتا ترک ڈیم، آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ڈیم کا کام مکمل ہو چکا ہے، کئی سالوں سے چل رہا تھا۔ روایتوں میں علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ترکی دریائے فرات کا جو پانی ہے جو آرمینیا کے برفیلے پہاڑوں سے پگھلتا ہے، اگر وہ اٹھا کر ڈیم میں ڈال دیتا ہے تو چند گھنٹوں میں دریائے فرات خشک ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دریائے فرات ایک پورا سلسلہ ہے۔ اب جب وہ سلسلے کو بند کر دیا جائے گا، ایک گڈھے میں اگر ہم پورے پانی کو ڈال دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خشک ہو چکا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے یہاں سے کوئی سمندر نکل رہا ہے، اگر ایک بڑا گڈھا کھود کے پانی کو اندر ڈال دیا جائے گا تو اب سمندر خشک ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ تو اگر وہ اسٹوریج کر لیتا ہے ترکی وہ پورا پانی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دریائے فرات خشک ہو گیا اور تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور دریائے فرات خشک ہونے میں ہے۔ تو یہ دوسری نشانی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ اب آتے تیسری نشانی پر۔ ایک پوری چین ہے، ایک کڑی ہے، ایک لڑی ہے، آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ 10 محرم کو امام مہدی مابین رکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہے گے کہ میں امام مہدی ہوں۔ تو 10 محرم سے پہلے جو شعبان المعظم ہے اس پر آ جاتے ہیں۔ شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 5 مہینے جو ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، نان اسٹاپ، یہ علامتیں آتی رہے گی، پوری ہوتی رہے گی۔ ان 5 مہینے کے بعد جو 6واں مہینہ آئے گا اس میں امام مہدی ظاہر ہو جائے گا۔ تو ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ 5 مہینے شروع ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اس کا اندازہ کیسے لگے گا؟ شعبان سے۔ شعبان المعظم میں کیا ہوگا؟ شعبان المعظم میں مسلمانوں اور کافروں کی بڑی جنگ ہوگی، الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تو شعبان المعظم میں یہ جنگ کہاں ہوگی یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اسے انگلش میں ارمک ڈاؤن وار کہتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر یا پھر کہیں پر بھی سرچ کریں گے، آپ پڑھیں گے، اس پر کتاب علماء کرام نے لکھی ہے ارمک ڈاؤن وار پر۔ اور ہر مجدو کی جنگ اسے اردو میں کہا جاتا ہے، جنگ ہر مجدو۔ ہر کہتے ہیں پہاڑوں کو فلسطینی زبان میں، اور مجدو ایک بستی کا نام ہے جو فلسطین میں آباد ہے۔ وہ بستی کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور بیچ میں بڑا میدان ہے۔
تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ فلسطین میں یہ پہاڑیوں کے بیچ میں جو میدان ہے مجدو بستی میں، وہاں پر شعبان المعظم میں کافروں کی اور مسلمانوں کی بڑی جنگ ہوگی، اور مسلمان بہت زیادہ تعداد میں مارے جائیں گے. یہ شعبان میں ہوگا، خوریزی ہوگی. اب آتے ہیں رمضان المبارک پر. رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کے چاند کو چاند گرہن لگے گا. پہلی تاریخ کا چاند چھوٹا ہوتا ہے. گرہن کب لگتا ہے؟ جب چاند پورا فل ہو جاتا ہے، فل گولائی میں ہو جاتا ہے، گول ہو جاتا ہے تو گرہن لگتا ہے. مگر یہاں پر بتایا کہ ترتیب پلٹ گئی اور تبدیلی آ رہی ہے. تو چینجنگ جب آ رہی ہے تو تم سمجھ لینا کہ اب زمانہ اپنے خاتمے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو یہ جو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کے چاند کو جب گرہن لگے گا، یہ علامت ہوگی کہ امام مہدی کے آنے کا وقت قریب ہے. دوسری نشانی، اسی رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، جبکہ ناسا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن 28، 29، 30 کو ہوتا ہے آخر میں، لیکن یہاں پر 15 کو ہو رہا ہے. یہ بتانا مقصد ہے کہ ترتیب بدل دی گئی ہے، کچھ بھی کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی ہے تو سورج گرہن 15 تاریخ کو ہو کر رہے گا. فرمایا فَإِذَا لَيْلَةٌ مِّن نِّصْفِ رمضان، جب رمضان کی 15ویں تاریخ آئے گی، فَإِذَا صَوْتٌ مِّنَ السَّمَاء، آسمان سے ایک آواز آئے گی. اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو آواز کے عذاب کے ذریعے سے تباہ کیا گیا تھا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا، بے شرم، بے غیرت بن چکی تھی، تو حضرت جبریل امین کے ذریعے سے آپ کو آسمانوں پر اٹھائے اور پٹک دیا گیا تھا. تو یہ جو، اور چیخ کے ذریعے سے بھی آپ کو برباد کیا گیا تھا. تو یہ جو فَإِذَا صَوْتٌ مِّنَ السَّمَاء ہے، آسمان سے ایک چیخ نکلے گی. رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ کی رات میں جب لوگ سوئیں گے، جب صبح اٹھیں گے تو 70,000 لوگ اس آواز، اس چیخ سے مر جائیں گے. دوسری نشانی، تو لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے رمضان المبارک گزر گیا، شعبان، رمضان. اب آتے ہیں شوال المکرم پر. شوال میں عید کا موقع ہوگا. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ عرب کا حکمران مر چکا ہے. عرب سعودی کا کوئی حاکم اور کوئی بادشاہ مر جائے گا. جب وہ مرے گا تو اس کے 3 بیٹے آپس میں بادشاہ بننے کے لیے لڑیں گے. 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے. یہ شوال المکرم میں ہوگا واقعہ. جب 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے تو پھر عرب کا حال یہ ہوگا کہ عرب 3 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اور زیادہ بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی پھیلے گی وہاں پر. اب آتے ذی القعدہ پر. ذی القعدہ میں حج کے لیے جو لوگ جائیں گے عرب، چاہے وہ انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، انڈونیشیا سے ہو، ملیشیا سے ہو، پوری دنیا سے لوگ جائیں گے حج کرنے کے لیے، تو ان کو لوٹ لیا جائے گا. حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا جائے گا ذی القعدہ میں. اب آتے ہیں ذی الحجہ میں. ذی الحجہ میں یہ ہوگا کہ پارٹی ورکرز کی طرح لوگ آپس میں لڑیں گے. جیسے مثال کے طور پر کوئی بی جے پی کا ہے تو وہ اپنی پارٹی کے لیے لڑے گا، کوئی کانگریس کا اپنی پارٹی کے لیے لڑے گا. تو وہاں پر جو حاجی جائے گے حج پر، تو حج کرنا تو دور کی بات، حج کرنا بھول جائے گے، حج نہیں کرے گے، لیکن وہاں پر شہزادوں کے لیے لڑے گے. جس کا جو فیوریٹ شہزادہ ہوگا، جو اپنے شہزادے کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے، ولی عہد بنانا چاہتا ہے، حکمران بنانا چاہتا ہے، سعودی کی کرسی پر بٹھانا چاہتا ہے، تو وہ اپنے شہزادے کے لیے لڑے گا پارٹی ورکرز کی طرح. اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذی الحجہ میں مینا کی وادی اپنے امت کے خون سے بھری ہوئی دیکھ رہا ہوں. نبوت کی آنکھوں سے مینا کی وادی میری امت کے خون سے بھر چکی ہے. یہ حال ہوگا ذی الحجہ میں. اور ذی الحجہ میں بغیر بادشاہ کے لوگ حج کریں گے. اب یہ میں نے آپ کو شعبان سے ذی الحجہ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ، نان اسٹاپ آپ کو واقعات بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے. اب جو یہ ذی الحجہ گزرے